5 آیات ہے اس کے اندر، اور یہ سورۃ الانفال کا آخری رکوع ہے اور سورۃ الانفال کی آخری آیات ہیں۔ تو سب سے پہلے میں تلاوت کروں گا، تو آپ سب بچے سماعت فرمانے تلاوت کو، اور کوشش کریں باادب ہو کے بیٹھیں، بات کو نہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق واللہ بما تعملون بصیر صدق اللہ العظیم۔ جی بچوں، ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے قیدیوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض۔ وہاں پر میں نے بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، تو اکثریت کی رائے یہ تھی کہ قیدیوں سے فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا جائے۔ اچھا، ان میں سے کچھ قیدی ایسے تھے جو وہ فدیہ ادا نہ کر سکے، یا جنہوں نے فدیہ ادا کر دیا ان میں سے کچھ قیدی ایسے تھے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور اسلام قبول کر لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی۔ ان قیدیوں میں آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دو بھتیجے بھی ساتھ تھے جو قیدیوں میں شامل تھے، آپ نے فرمایا کہ ان کا فدیہ بھی ادا کرو۔ تو بعض قیدیوں نے یہ عرض کی کہ ہم نے جو فدیہ ادا کیا تھا تو ہمیں کافی نقصان اٹھانا پڑا، کیونکہ 400 دینار فی قیدی فدیہ تھا، جو بہت ساری اماؤنٹ آج کے دور کے حساب سے بہت ساری اماؤنٹ بنتی ہے، لاکھوں میں وہ بنتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جن قیدیوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات کہلوائی، آپ کی زبان اطہر سے یہ بات کہلوائی کہ آپ ان قیدیوں سے یہ کہہ دیں کہ اگر تمہارے دلوں میں اللہ نیکی معلوم کرے گا، یعنی یہاں پر نیکی سے مراد ایمان ہے، یعنی اگر واقعتاً تم ایمان قبول کرتے ہو تو یہ جو تم سے مال لے لیا گیا ہے نا، اس کے بدلے میں اللہ تمہیں بہتر اس سے عطا کرے گا، اللہ تمہیں سے بہتر مال عطا کرے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم نے حالت کفر اور شرک میں جو تم نے گناہ کیے ہیں وہ بھی اللہ سارے معاف کر دے گا۔ یعنی جب تم نے کلمہ پڑھ لیا تو کلمہ پڑھ لینے کے بعد سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا جو ایک سمجھ لے کہ فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے سابقہ سارے گناہ جتنے مرضی بڑے گناہ تھے حالت کفر میں جو تم نے کیے، لیکن اسلام لانے سے وہ سارے معاف ہو گئے، جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الاسلام یہدم من کان قبلہ،
کہ اسلام اپنے سے پچھلے سارے گناہوں کو گرا دیتا ہے، یعنی اس کی وجہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک تو یہ فائدہ ہو گیا، اور مالی طور پر بھی اللہ رب العزت نے، جیسے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بہت سارا مال مجھے دینا پڑا فدیے میں، تو اس کی برکت یہ ہوئی جو اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ تمہیں اسے بہتر عطا کرے گا، تو اسلام اور ایمان لانے کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس کے بعد مجھے اللہ رب العزت نے تجارت میں بڑا فائدہ عطا فرمایا، بڑی برکت ہوئی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے صرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بلکہ ان کی آل اولاد میں اللہ رب العزت نے دولت عطا فرمائی، اور صرف دولت نہیں عطا فرمائی بلکہ آپ نے سنا ہوگا بنو عباس نے تاریخ آپ نے اگر پڑھی ہو تو 600 سال یعنی 6 صدیاں بنو عباس کے پاس خلافت اور حکومت اور سلطنت رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت اتنا قدردان ہے کہ جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ میں تمہیں اس سے بہتر عطا کروں گا تو بہتر سے بھی بہترین اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ اس طریقے سے اور بعض صحابہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جنہوں نے حالت کفر میں فدیہ دیا اور پھر اسلام قبول کر لیا، اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں بہت سارا مال عطا فرمائے، جو فدیہ دیا تھا اس سے کئی گنا زیادہ اللہ نے عطا فرما دیا اور ایمان کی دولت کے بعد۔ دیکھیے اس پہلی آیت کا جو بیک گراؤنڈ تھا، جو پس منظر تھا، وہ میں نے بیان کیا۔ اب لفظی ترجمے کی طرف آ جائیے۔ یا ایھا النبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، لمن فی ایدیکم، جو تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہے، من الاسرا قیدی، یا ایھا النبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دیجئے، لمن فی ایدیکم، جو تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہے، من الاسرا قیدیوں میں سے، یعنی جو قیدی تمہارے ہاتھ میں، اسرا قیدی کو کہتے ہیں، آپ نے الفاظ معنی میں یہ پڑھا ہے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہے ان سے کہہ دیجئے، ان اگر یعلم اللہ، ان اگر یعلم اللہ، اللہ معلوم کرے گا، ان اگر یعلم اللہ، اللہ معلوم کرے گا، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، فی میں قلوبکم، قلب کی جمع ہے، تمہارے دلوں میں، یعلم اللہ فی قلوبکم، اگر اللہ تمہارے دلوں میں معلوم کرے گا، خیرن نیکی، خیرن نیکی، خیرن کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن یہاں پر خیرن سے مراد نیکی، یعنی کون سی نیکی سے مراد ایمان والی نیکی، یعنی تمہارے دل میں اگر اللہ رب العزت ایمان کی طلب معلوم کرے گا، مراد یہ ہوا کہ اگر واقعتاً تمہارے دلوں میں ایمان کی طلب ہے، تم ہدایت کی طرف آنا چاہتے ہو، تو اللہ رب العزت ایمان کی بدولت یؤتکم، تمہیں عنایت فرمائے گا، یؤتکم تمہیں عطا فرمائے گا، یؤتکم تمہیں عنایت فرمائے گا، دونوں میں سے کوئی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں میں دوبارہ پھر پیچھے آتا ہوں تاکہ آپ کو ترجمہ صحیح طریقے سے سمجھ آ جائیں۔ ان اگر یعلم اللہ، اللہ معلوم کرے گا، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، خیرن نیکی، یؤتکم تو تمہیں عطا کرے گا، یؤتکم تو تمہیں عنایت کرے گا، خیرن بہتر، خیرن بہتر، مما اس سے، مما اس سے، مما اس سے، اخذ منکم جو تم سے چھین گیا، یعنی جو تم سے لے لیا گیا، یہ بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہو، مما اخذ منکم جو تم سے چھن گیا یا جو تم سے لیا گیا۔ تو ایک فائدہ تو یہ ہوا ایمان لانے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو تم سے فدیہ کے طور پر جو تم سے لیا گیا اس سے بہتر اللہ تمہیں عطا کرے گا، اور دوسرا فائدہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہاری بخشش کر دے گا، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہو، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، واللہ اور اللہ، واللہ اور اللہ، غفور بخشنے والا، غفور بخشنے والا، رحیم
مہربان ہے، رحیمن مہربان ہے۔ اب دیکھیں باماورہ ترجمہ، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہے ان سے کہہ دیجئے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو جو تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا، ویغفر لکم، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، واللہ غفور، اور اللہ بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ بالفرض اگر وہ خدا نہ خواستہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمہ صرف اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ تاکہ ہم رہا ہو جائے، رہائی حاصل کرنے کے لیے کلمہ پڑھ رہے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ پھر یہ بات سمجھ لیں کہ انہوں نے پہلے بھی دھوکہ دیا اور انہوں نے اللہ سے بھی دھوکہ کیا، تو آج ان کی حالت یہ کہ دیکھیں آج اتنا کچھ ہونے کے باوجود، تعداد بھی ان کی زیادہ تھی اور اسلحہ بھی تھا ان کے پاس، پیسہ بھی تھا، طاقت بھی تھی، اس کے باوجود آج یہ ذلیل و خوار ہو کر مسلمانوں کو ایک قبضے میں ہے۔ تو آئندہ بھی اگر آج انہوں نے آج بھی خیانت کی جس طرح پہلے خیانت کرتے آ رہے ہیں، تو آئندہ اللہ رب العزت ان سے زیادہ ان کو نشان عبرت بنائے گا اور وہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ جی دیکھیں ذرا، وَإِنْ اور اگر یریدو یہ لوگ چاہیں، یریدو اور ان اگر یریدو یہ لوگ چاہیں، خیانت کا تم سے دغا کرنا یا تم سے دھوکہ دینا، تم کو دھوکہ دینا، خیانت کا یا تم سے دغا کرنا چاہیں۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں، وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں، وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں، فقد تو پس یقیناً، فقد تو پس یقیناً، خان اللہ یہ دغا کر چکے ہیں اللہ سے، فقد بس یقیناً، خان اللہ یہ دغا کر چکے ہیں اللہ سے، من قبلو پہلے ہی یا اس سے پہلے، من قبلو پہلے ہی یا اس سے پہلے، وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہے، فقد خان اللہ پس یقیناً یہ دغا کر چکے ہیں اللہ سے، من قبلو اس سے پہلے۔ اب سزا کے طور پر اللہ نے کیا کیا؟ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا، فَأَمْكَنَ تو اس نے قبضے میں کر دیا، مِنْهُمْ ان کو تمہارے قبضے میں، فَأَمْكَنَ تو اس نے قبضے میں کر دیا، مِنْهُمْ ان کو تمہارے، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا، یعنی کافروں کو کہ جنہوں نے خیانت کی۔ تو آج دیکھیں خیانت کا نتیجہ کیا ملا ان کو، اور خیانت کا ان کو کیا سزا ملی ہے کہ آج وہ تمہارے قبضے میں قیدی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے اشارہ کر دیا کہ اگر صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ وہ کلمہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر اپنا جان چھڑا لیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ ادھر سے تو چھڑا لیں گے، لیکن آئندہ پھر اللہ رب العزت ان کو ایسا ذلیل و رسوا کرے گا کہ وہ ان کی عقل ٹھکانے آ جائے گی اور وہ نشان عبرت بن جائیں گے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں، فقد خان اللہ تو بس یقیناً یہ خیانت کر چکے ہیں یا دغا کر چکے ہیں، من قبل اس سے پہلے اللہ سے، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا، واللہ اور اللہ علیم جاننے والا، حکیم حکمت والا ہے، واللہ علیم حکیم، علیم کا ایک ترجمہ دانا بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کے بک میں ہوا ہے، واللہ علیم اور اللہ دانا، حکیم حکمت والا ہے، واللہ علیم حکیم اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اگلی آیت نمبر 72 کے اندر اللہ رب العزت نے شروع میں آیت کے شروع والے حصے میں اللہ رب العزت نے مہاجرین اور انصار کی تعریف فرمائی ہے۔ بچے یاد رکھیں کہ یہ مہاجرین اور انصار یہ اسلام کا پہلا گروہ ہے کہ جن کی وجہ سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے، لہذا ان کی بڑی فضیلت ہے
لہذا اللہ رب العزت نے یہ دین اسلام کے پہلے گروہ کی اللہ رب العزت نے ان آیات میں فضیلت بیان فرمائی ہے. دیکھیں ذرا، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کر گئے، یعنی وطن سے ہجرت مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف چلے گئے، یا انہوں نے جو پہلی ہجرت ہوئی تھی مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف چلے گئے. ان الذین آمنوا وہاجروا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کر گئے، وجاہدوا اور جہاد کیا، وجاہدوا اور جہاد کیا، بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مال سے، بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مال سے، وہاجروا اور جہاد کی، وہاجروا اور ہجرت کر گئے، وجاہدوا جہاد کیا، بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مال سے، وَأَنفُسِهِمْ اور اپنی جان سے، بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مال سے، وَأَنفُسِهِمْ اپنی جان سے. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مال اور جان سے، یعنی اپنے مال اور جان سے لڑے، فی سبیل اللہ، فی میں سبیل راستہ اللہ، اللہ فی سبیل اللہ اللہ کی رضا کے لیے یا اللہ کے راستے میں. اب یہاں تک ترجمہ دیکھ لیجئے. ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا جہاد کیا، وجاہدوا وہاجروا اور ہجرت کر گئے، وجاہدوا اور جہاد کیا. چونکہ اس وقت جب ہجرت فرض تھی تو ہجرت کرنا سب سے بڑا عمل تھا، اس کے بعد جب جہاد فرض ہو گیا تو جہاد سب سے بڑا عمل تھا. وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ اپنے مال اور جان سے، اپنی مال اور جان سے، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. اب یہاں تک اللہ رب العزت نے مہاجرین کی تعریف بیان فرمائی، اور آگے اللہ رب العزت نے مختصر انصار کی تعریف بھی بیان فرمائی ہے. یاد رکھیں یہ مہاجرین اور انصار کون ہے؟ مہاجرین وہ کہ جو مکہ چھوڑ کر مدینہ یا حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور انصار سے مراد جو مدینہ کے اندر جو لوگ مسلمان آباد تھے انہوں نے ان کی مدد کی اور ہر طریقے سے بھرپور تعاون کیا، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ انصار، یعنی نصرت سے مدد کرنے والے. والذین اور وہ لوگ آووا آووا والذین والذین آووا والذین آووا اور وہ لوگ آووا ونصروا اور جنہوں نے جگہ دی، آووا جگہ دی، بیکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ہجرت کرنے والوں کو. والذین آووا اور وہ لوگ آووا جنہوں نے جگہ دی، آووا جنہوں نے جگہ دی ہجرت کرنے والوں کو، ونصروا اور ان کی مدد کی، ونصروا اور ان کی مدد کی. والذین آووا ونصروا اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کی مدد کی، یعنی مہاجرین کی مدد کی، ونصروا جگہ دی، آووا جگہ دی، ونصروا ان کی مدد کی. اولئک بعضهم اولیاء بعض وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہے. اولئک بعضهم اولیاء بعض وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہے. رفیق مین دوست ہے، رفیق مین دوست ہے. یہ ایسی دوستی ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے خود دوستی کو پسند فرمایا. تو مجھے بتائیں کہ جس دوستی کو اللہ نے خود پسند فرمایا وہ کتنی فضیلت والی اور کتنی برکت والی دوستی ہوگی. ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله بے شک جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہے. آیت کے اگلے حصے کو ذرا سمجھ لیجئے. چونکہ اس وقت جب کافروں کا حد سے زیادہ ظلم بڑھ گیا تو اس وقت اللہ نے حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ ہجرت کر دو، کیونکہ اس وقت ہجرت کرنا فرض تھا، ضروری تھا، فرض عین تھا. ہجرت نہ کرنے والا وہ گناہگار تھا. چنانچہ اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ فرمایا کہ جنہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا، ایمان تو لیا لیکن ہجرت نہیں کی، تو جب تک وہ ہجرت نہیں کر لیتے تمہیں ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں، یعنی تمہاری ان سے کوئی دوستی نہیں، کوئی لینا دینا نہیں. یعنی بعض
مہاجرین اور انصار ایسے تھے کہ بہت سارے مہاجرین میں بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ مہاجرین میں بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ مال جال اللہ کے راستے میں لٹا دیا اور سب مال قربان کر دیا. لیکن کیونکہ بعض مہاجرین ایسے تھے کہ جن کو کافروں نے روک رکھا ہوا تھا اور وہ کسی مجبوری کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکتے تھے، لیکن چونکہ جہاد اس وقت فرض ہو چکا تھا، لہذا اللہ رب العزت نے یہ شرط لگائی کہ جو مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آتے ہیں تو ان کے ساتھ تو تم دوستی وغیرہ لگا سکتے ہو، لیکن جو مسلمان تو ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے ہجرت نہیں، کسی ظالم ان کے ظلم کی وجہ سے انہوں نے روک رکھا ہے یا کوئی اور شرعی رکاوٹ یا عذر ہے، تو جب تک وہ ہجرت نہیں کر لیتے، تو جو کہ ہجرت فرض عین ہے، جب تک وہ ہجرت نہیں کر لیتے تمہاری بھی ان سے کوئی دوستی نہیں ہے، تم ان سے دوستی نہیں کر سکتے. دیکھیے ذرا، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، ولم یہاجروا، لیکن ہجرت نہیں کی، والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ولم یہاجروا، اور ہجرت نہیں کی، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان تو لے آئے، ولم یہاجروا، لیکن ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من ولایتہم، ان کی رفاقت سے، من شیئن، کچھ سروکار، ما لکم من ولایتہم، نہیں ہے تمہارے لیے، من ولایتہم، ان کی رفاقت سے، من شیئن، کچھ سروکار. یعنی جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، جب تک وہ ہجرت نہیں کر لیتے تم سے ان کی دوستی کا کوئی تعلق نہیں ہے. والذین آمنوا، میں دوبارہ پھر کر رہا ہوں، اور جو لوگ ایمان لائے، ولم یہاجروا، لیکن ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم، تو جب تک وہ ہجرت نہیں کر رہے تھے تمہیں کچھ سروکار نہیں، من شیئن، کچھ بھی سروکار نہیں ہے، من ولایتہم، ان کی رفاقت سے. والذین آمنوا، جو لوگ ایمان تو لے، ولم یہاجروا، لیکن ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، تو جب تک وہ ہجرت نہ کری تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں ہے. حتی یہاجروا، حتی، جب تک کہ، یہاجروا، وہ ہجرت نہ کرے، حتی، جب تک کہ، یہاجروا، وہ ہجرت نہ کرے. جب وہ ہجرت کر جائیں گے تو تمہارا دوستانہ ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مہاجرین کو انصار کا بھائی بنا دیا، وہ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. جب ایک فوج ہو جاتا تھا دوسرا اس کا وارث ہو جاتا تھا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تک وہ ہجرت نہیں کر لیتے، اگرچہ وہ بھائی بھائی ہے لیکن دینی جو رشتہ ہے وہ نہیں قائم ہوگا، اس کے لیے ہجرت شرط ہے. جب وہ ہجرت کر لیں گے تو تم ان سے دوستی کر سکتے ہو. لیکن ایک صورت اس کو اس سے مستثنا کر دیا ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ مسلمان جس ملک میں یا جس کنٹری میں ہے، وہاں کے جو کافر ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. تو اس صورت میں مسلمان ان کی ظلم جو ان کے اوپر ہو رہا ہے اس کے خلاف مسلمان جو ہے وہ ایکشن لے سکتے ہیں. لیکن اگر ان کافر قوم کے ساتھ مسلمانوں نے امن کا معاہدہ کیا ہوا ہے تو شریعت کہہ رہی ہے کہ ایک طرف وہ مدد مانگ رہے ہیں، دوسری طرف امن معاہدہ ہے، تو شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ تمہیں امن معاہدے کے اوپر برقرار رہنا چاہے وہ کافر اور یہودی کے ساتھ ہی کیوں معاہدہ نہ ہوا ہو. اسلام اتنا شفاف اور بہترین مذہب ہے کہ وہی ہمیں حکم دے رہا ہے، چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر یہودی ہو، کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ اگر معاملہ کیا ہے تو وعدہ کیا تو اس وعدے کی پاسداری نہایت ضروری ہے. اسی کا ذکر ہو رہا ہے وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ، اگر وہ مدد طلب کرے تم سے، فی الدین، دین کے معاملے میں، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے مدد طلب کرے، فی الدین، دین کے معاملے میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، پس تم پر لازم ہے، فَعَلَيْكُمْ، پس تم پر لازم ہے، النَّصْرُ، ان کی مدد کرنا، فَعَلَيْكُمْ، پس تم پر لازم ہے، النَّصْرُ، ان کی مدد کرنا، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ، مگر ایسی قوم کے مقابلے میں، بینکم و بینہم میثاق، کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہوا ہو، بینکم و بینہم میثاق، کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہوا ہو. دیکھیں بریکٹ میں کیا لکھا ہوا؟ مدد نہیں کرنی چاہیے. مثلا یہ میں آپ کو دوبارہ مثال دے کر آسانی سے سمجھا دیتا ہوں. ایک کافر ملک ہے، ان کے ساتھ یہ معاہدہ ہو چکا کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کے اوپر اٹیک، کافر ایک دوسرے کے اوپر اٹیک نہیں کریں گے.
اور وہ جو جن سے معاہدہ کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. وہ کیا ہے؟ کافر ہے. اور وہاں پہ کچھ مسلمان رہتے ہیں جو کہ اپنے دین کے شعائر کے اوپر عمل نہیں کر سکتے، تو وہ اگر وہ مدد مانگتے ہیں تو جہاں دنیا کے جس کونے میں مسلمان آباد ہے یا ان کے قریب ہے، جس طرح جو اس کے قریب ہے اس کی ذمہ داری بڑھتی چلی جائے گی. تو ان سب کو یہ ضروری ہے کہ دین کے معاملے میں اگر مسلمان بھائی ہمارا کوئی مہاجر مدد ہم سے طلب کرتا ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے. مگر اگر کسی ایسی قوم کے خلاف وہ مدد مانگ رہے ہیں کہ جن کے ساتھ مسلمانوں کا امن معاہدہ ہوا ہو، تو چاہے وہ کافر بھی ہو تو اس وقت مدد نہیں ضروری، بلکہ اس حکم پر عمل ضروری ہوگا، کیونکہ شریعت نے وعدے کی پاسداری اور عہد کو بہت اہمیت دی ہے. لہذا اس وعدے کو پورا کیا جائے گا، اور یہ نہیں کہ اس کو بیچ دیا جائے یا اس کو کرائے پہ دے دیا جائے. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد طلب کریں. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد طلب کریں. فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ تو تم پر مدد کرنا لازم ہے. إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ مگر ایسی قوم کے مقابلے میں کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح کا عہد ہوا ہو تو مدد نہیں کرنی چاہیے. لہذا جب صلح کا عہد ہوا ہو تو اس وقت صلح کا جو معاہدہ ہے اس کو سامنے رکھا جائے گا اور اس کی پاسداری کی جائے گی، نہ کہ مسلمان کی مدد کی جائے گی. بلکہ شریعت نے اتنا اہمیت دی ہے معاہدے کی پاسداری کو کہ اگر وہ کافر کے ساتھ ہی کیوں نہ ہوا ہو تو سیاسی جو معاہدے ہوتے ہیں تو ان کی پاسداری ضروری ہے. لہذا ان کی اس معاہدے کو جو صلح کا معاہدہ ہے اس کو پورا کیا جائے اور ان کے اوپر اٹیک نہ کیا جائے. واللہ اور اللہ بما تعملون جو کام تم کر رہے ہو بصیر اس کو دیکھ رہا ہے. واللہ اور اللہ بما تعملون جو کام تم کر رہے ہو بصیر اس کو دیکھ رہا ہے. اب دیکھیں میں شروع سے محاورہ اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر کے یعنی مکہ سے ہجرت کر کے وجاہدوا جہاد کیا باموالہم وانفسہم اپنی جان اور مال سے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں والذین اور وہ لوگ آووا ونصروا جنہوں نے ان کی مدد کی اور ان کو جگہ دی اور ان کی مدد کی. آووا جگہ دی ونصروا اور ان کی مدد کی. اولئک بعضهم اولیاء وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہے. یعنی مدد اور جگہ دینے والے کون ہیں؟ یہ انصار ہے. اور ہجرت کرنے والے کون ہیں؟ مہاجرین ہیں. والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان تو لے ولم یہاجروا لیکن ہجرت ابھی تک نہیں کی چونکہ ہجرت فرض عین تھی. ما لکم من ولایتہم من شیء تو تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں ہے حتی یہاجروا جب تک وہ ہجرت نہ کر لے. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ اور اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کریں فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ تو تم کو مدد کرنا لازم ہے. إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہوا ہو مدد نہیں کرنی چاہیے. واللہ بما تعملون بصیر اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے. امید ہے کہ آپ سب بچوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب اس کے حوالے سے اگر کوئی کویشچن کرنا ہے تو آپ کویشچن کر سکتے ہیں.